ایک سعودی عربیہ کی ایئرلائن، ایک قطر کی فلائٹ تھی اور ایک ہماری ڈومیسٹک PIA کی فلائٹ تھی. اگر یہ مسائل ان میں سے کسی فلائٹ کو لگ جاتا تو جو جانی نقصان ہوتا اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ سے یہ حادثاتی فائر ہو گیا، اگر پاکستان کی ایئر فورس اس کو مانیٹر نہ کر رہی ہوتی اور آپ کی حدود کے اندر اس کو پک نہ کیا ہوتا اور ریئیکٹ کرتی تو تیسری اور 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی. یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے ہندوستان نے، جتنی اس کی تنبیہ کی جائے کم ہے. چنانچہ دفتر خارجہ میں ان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر کو مدعو کیا گیا اور پاکستان نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کرائی اور مطالبہ کیا کہ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا. کیا یہ حادثہ ہے؟ یہ آپ کا ٹیکنالوجیکل فیلئر ہے؟ یہ آپ کی بدنیتی ہے؟ یہ جاریت ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس حرکت سے اس پورے خطے کے امن و استحکام کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں توقع کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا. ہم نے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبران ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر بریف کیا ہے. اس میں امریکہ ہے، اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، اس میں فرانس ہے، برطانیہ ہے. ان سب کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اپنی تشویش اور یہ جو ایک 2 ایٹمی قوتوں کے مقابلے کے درمیان ایک جھڑپ کا ذریعہ بن سکتا تھا، ہم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو، سلامتی کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو ایوییشن اتھارٹی ہے، انٹرنیشنل نارمز ہیں، SOPs ہیں، ان کی خلاف ورزی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں انہیں کوگنیزنس لینی چاہیے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اب ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کا ہم نے آرڈر کر دیا ہے. ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے اور بڑا جو ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان سے یہ حرکت ہوئی ہوتی تو انڈین میڈیا آج آگ بگولا ہوتا. میں پاکستان کے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ جس طرح پاکستان کے معاملے پہ سارا انڈین میڈیا یکجا ہو کر ہماری کھچائی کرتا ہے، ہمارا پاکستانی میڈیا ہندوستان کی اس ناجائز حرکت پر انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. انہیں پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا چاہیے، نہ صرف قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا چاہیے. اب یہ میزائل آ کے گرتا ہے میاں چنو کے پاس. فرض کیجئے تھوڑا سا یہ ادھر گر جاتا تو میاں چنو شہر کے اوپر گرتا، اور شہر کے اوپر گرتا گنجان آبادی ہے، اور وہ جو اموات ہوتی، شہادتیں ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم کس سے جواب طلب کرتے؟ اگر جہاز میں جو مسافر جا رہے تھے، اگر جہاز گر جاتا اور وہ معصوم فیملیز اور جانیں متاثر ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ بڑے سنگین، یہ ایک بھیانک ایک کارروائی ہے، اور ہمیں مطمئن کیا جائے. ہم منتظر ہیں اور بین الاقوامی کمیونٹی جو انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل لا، UN چارٹر، انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے، آج ان کی آزمائش ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے یا اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتی ہے. اگر انہیں انسانی جانوں میں دلچسپی ہے
تو اس واقعے کو وہ صرف نظر نہیں کر سکتے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. پوری قوم جانتی ہے کہ 26 فروری 2019 ہندوستان نے ایسی ہی جارحیت کی تھی. ان کے لڑاکا طیارے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے, بالا کوٹ پہ بمباری کی اور یہاں سے رخصت ہوئے. 27 تاریخ کو پاکستان نے اس کا نپا تلا محتاط جواب دیا. ان کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے اور ابھینندن کو چائے پلا کر رخصت کیا. لیکن اگر پاکستان ذمہ داری کا ثبوت نہ دیتا 26 فروری کو اور اس واقعے پہ, تو حالات بگڑ سکتے تھے. اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کی میڈیا کو, پاکستان کی حکومت کر رہی ہے اور پاکستان کی عوام کو بین الاقوامی برادری سے کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. مجھے امید ہے اس کا ہمیں معقول اور مناسب جواب ملے گا. اور فرض کیجئے مان لیا کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی, حادثہ ہو گیا, تو وہ بھی خطرناک بات ہے کہ کیا آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھیار رکھتے ہیں جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے, کوئی ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے. تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے پاس ایسے حساس ہتھیار ہوں؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کے جواب کا میں منتظر ہوں, اور جب جواب آئے گا تو پھر پاکستان اپنا لاہعمل آگے پیش کرے گا. نہیں, ہم نے ان کے جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر ہم نے اپنی ریکارڈ کروائی ہے, اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہم نے ایکسپلینیشن کال کی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ رشیا اور جو یوکرائن کا مسئلہ ہے, پاکستان اس میں ان کے ثالثے کے لیے کوئی ایسا کوئی کیا پلے, کیونکہ آپ کا یہ وزٹ بھی ہوا وہاں پر, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ پاکستان. دیکھیے, پاکستان چاہتا ہے کہ گفت و شنید سے, ڈائلاگ اور ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل ہو. مسئلہ سنگین ہے, مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے اور یہ یوکرین سے آگے بڑھ سکتا ہے. مجھے علم میں ہے کہ بہت سے ممالک اس پہ کنسرن اپنی شو کر چکے ہیں, اور تصویر کے 2 رخ ہیں. ایک طرف بہت سے یورپین ممالک ہیں, مثال کے طور پہ پولینڈ ہے, فن لینڈ ہے, ہنگری ہے, رومینیا ہے, جو ساتھ ساتھ لگتے ہیں. وہ پریشان ہیں, انہیں اپنی, اور بہت سے یورپین ممالک ہیں انہیں اپنی سیکیورٹی پر تشویش ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جارحانہ کارروائی ہے اس سے ان کی آبادی اور ان کے ملک متاثر ہو سکتے ہیں. دوسری طرف روس سمجھتا ہے کہ جس طرح نیٹو کی ایکسپینشن ہو رہی ہے ایسٹ ورڈز, وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کرتی ہے اور سیریس معاملہ ہے. اور بقول ان کے ہم بارہا نیٹو کو بھی اور امریکہ کو بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے, اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے, لیکن ہماری نہ سنی گئی. اب یہ 2 چیزیں ہیں. پاکستان سمجھتا ہے, پاکستان نے اس معاملے میں اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے, ایک بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ ہمارے جو سفیر ہیں نیو یارک میں وہ دی ہے, جس میں کہ ہم نے کہا ہے جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی فار آل سٹیٹس, سیکیورٹی سلیکٹو نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی سیکیورٹی کا فکر کروں اور آپ کی سیکیورٹی کا فکر نہ کروں. سیکیورٹی فار آل سٹیٹس. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو انٹرنیشنل لا کا احترام کرتا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جو UN چارٹر کا احترام کرتا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جو سمجھتا ہے کہ جنگ سے مسائل بگڑتے ہیں, سلجھتے نہیں ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
ہر جگہ یہ کہا ہے کہ جنگ سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں، اور ہم ایک ایسا ملک ہیں جس نے 20 سال جنگ کا خمیازہ بھگتا ہے، افغانستان کی جنگ کا 80,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئیں، 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہماری معیشت کا نقصان ہوا، اور دہشت گردی کی جو قیمت پاکستان نے ادا کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کانفلکٹ بڑھتا ہے تو اس سے نہ صرف معصوم شہری متاثر ہوں گے بلکہ انٹرنیشنل لا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، میری کل وزیر اعظم سے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، اور کل آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ پاکستان کی ایئر فورس میں ایک لیٹسٹ ایڈیشن ہوئی ہے، J-10C لڑاکا طیارے کا ہمیں پہلی کھیپ مل گئی ہے، اور اس کے جو انوگرل سیریمنی تھی اس میں میں وزیر اعظم کے ساتھ کامرہ تھا، تو وہاں کامرہ کی اس فنکشن میں مجھے موقع ملا اس معاملے پہ وزیر اعظم سے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ بھی تشریف فرما تھے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ پاکستان بہت اس نازک صورتحال سے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، سب کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یوکرین کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہم کریں گے، اور وزیر اعظم نے ہدایت دے دی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ہمارے C-130 طیارے جو ہیں وہ کمک لے کر یوکرین وارسو جائیں گے، پولینڈ جائیں گے جو کہ ہمسایہ ملک ہے، اور وارسو میں جہاں سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے، اور وہاں ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کریں گے۔ مخدوم صاحب یہ ایک آخری بات، میں بلاول نے کہا تھا کہ کہاں ہے حکومت پاکستان، میں بلاول کو بتانا چاہتا ہوں یہاں ہے حکومت پاکستان، اور ہمارے بچے بخیر و خوبی الحمدللہ پاکستان لوٹ آئے ہیں، اور جو کچھ رہ گئے ہیں ان کے سلسلے میں پولینڈ کی وزیر خارجہ کے ساتھ، ہنگری کے وزیر خارجہ کے ساتھ، رومینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ، یورپین یونین کے جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں ان کے ساتھ، روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ میری اپنی بات ہوئی ہے ان بچوں کے سیف انخلاء کے لیے، ان فیملیز کا جو ہمارے نیشنلز ہیں ان کی سیف ایگزٹ کے لیے۔ ہمارے فارن آفس نے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، بلکہ جو ہم پر میزائل پھینک رہے ہیں حادثاتی طور پر، جو ان کے بچوں کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، ان کے بچوں کو، ہندوستانی بچوں کو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بٹھایا بسی اور کھانا بھی کھلایا، ہم نے پاکستان نے ان کا، کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو ہم نے انسانیت کی بنیادوں پر جو خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی۔ مخدوم صاحب یہ بتائیں کہ کل کے جلسے میں خان صاحب نے جو آرمی چیف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، کیا یہ ایک وزیر اعظم کے شایان شان ہے؟ کون سی بات کی ہے انہوں نے؟ کہ باجوہ صاحب کو ذکر کیا ہے کہ جی فضل الرحمان کو فضل اللہ کہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جلسے کی عوام از خود نعرے لگا رہی ہے، اب اس کا میں کیا کروں، انہوں نے تو یہاں یہ کچھ کہا ہے۔ OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، جی بھائی، دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں مجھے کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، مجھے کوئی علیم خان ہمارے دوست ہیں، کوئی گروپ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے آئین، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا پابند ہے، وہ عمران خان کو آئینی طور پر، اخلاقی طور پر ووٹ دینے کا پابند ہے، اور جو نہیں دے سکتا، فرض کیجئے
मतलब है कोई सुना है कि काम अच्छा है, ठीक ठाक है, बैग जरा काफी वजनी है, फर्ज कीजिए कि कोई अपने ज़मीर का, पहले तो इंशाल्लाह करेगा कोई नहीं, मुझे यकीन है हमारा कोई नहीं करेगा, फर्ज करे कोई सौदा कर भी देता है तो फिर उसे अखलाकी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए, और जिस टिकट पे लड़ना चाहता है, पीपल्स पार्टी में लड़ना चाहता है, नून पे लड़ना चाहता है, JUI की टिकट पे लड़ना चाहता है, उससे इलेक्ट होकर आए, फिर जिसको मर्जी वोट दे। लेकिन जब तक वो बल्ले की टिकट पर मुंतखब होकर आया है, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, फाइनेंस बिल में जो पार्टी की लाइन है उसको टो करना है, ये कानून कहता है। मखदूम साहब, OIC के लोग आ रहे हैं, वज़ीर खारजा, इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेगी। आज मुल्तान में सर मखदूम साहब, OIC के लोग आ रहे हैं अहमद पाकिस्तान हुसैन में। डेढ़ कब तक पेश होगी? अदमता तो तहरीक पेश कर दी उनने, इजलास कब तक बुलाया जाए? देखिए, वोटिंग के बारे में स्पीकर साहब फैसला करेंगे, ये अख्तियार उनका है और वो कानूनी तौर पर मशवरा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 22 मार्च को और 23 मार्च को एक बहुत अहम इजलास होना है इस्लामाबाद में, जो है इस्लामी उम्मा के वज़ीर खारजा का, और ये पाकिस्तान को अरसा दराज के बाद ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि कल शाम तक 46 वज़ीर खारजा अपनी आमद कंफर्म कर चुके थे और ये तादाद बढ़ भी सकती है। तो मेरी ख्वाहिश है बशरीत पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के, जो समझता है कि बड़े अहम इश्यूज उस पर डिस्कस होने हैं, अफगानिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, और बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं, इस्लामोफोबिया है, और इश्यूज हैं बड़े बड़े उम्मा के लिए जो अहमियत रखते हैं, वो डिस्कस होने हैं। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से कि इसका ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान से नहीं, सल्तनत रियासत पाकिस्तान का इमेज है इससे, और वो तावन फरमाएंगे और उसमें कोई रखना अंदाजी नहीं डालेंगे। 23 मार्च को सर ये वीडियो बयान जारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि CPO को हटाएं और मेरे थाने के SHOs बदलें, मैं जाऊंगा नहीं इस्लामाबाद, तो क्या आप मनाएंगे उन्हें? अहमद हुसैन डेढ़ साहब हम हर, देखिए, डेढ़ साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और उनकी हर जायज़ बात को हम तवज्जो देनी चाहिए और देते भी हैं, और अगर कोई मसला है तो उसको हल कर लिया जाएगा, और वीडियो रिकॉर्ड कराने के बगैर भी हल हो सकता है। 23 मार्च को सर इन्होंने ये 23 मार्च को PDM ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। देखिए, इमरान खान साहब MPA से मिले हैं, लाहौर तशरीफ ले गए थे, जावेद अंसारी साहब बीच में बैठे थे और बड़ी दबंग बात की इन्होंने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह करे जिन जज्बात का इजहार हाजी जावेद अख्तर अंसारी ने किया, अल्लाह करे हर MPA उस जज्बात का इजहार करे। बड़ी महफिल में किया, शुक्रिया, हमें फ़ख्र है आप पर, ऐसा फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है कि आप मेरे MPA हैं और तहरीक इंसाफ के MPA हैं। अब वो सबसे मिले और मिल रहे हैं, सबकी आरा सुन रहे हैं, और उसके बाद सारी पार्टी ने इमरान खान साहब को इख्तियार दे दिया है कि वो जब जो फैसला करेंगे उसको सारी पार्टी कबूल करेगी। मखदूम साहब, जैसे कि OIC की ये कॉन्फ्रेंस 23 मार्च को हो रही है, PDM का लॉन्ग मार्च भी 23 को है, क्या है मतलब है उन्होंने अनाउंस किया है, चेक कर लें। अब लेकिन क्या इस मौके पर अभी तक मेरे इल्म में नहीं क्या है, इस मौके पर मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपके इल्म में तो बता दें, मेरी मालूमात में इजाफा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने कानूनी तौर पर इसका एग्जामिन करना है, लीगल टीम से मशवरा करना है, और जो वो गाइड फरमाएंगे हम उनके फैसलों की पासदारी करेंगे। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब उस पर एक वाज़ेह बयान दे चुके हैं, मैं समझता हूँ उस बयान में कोई अभाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का पाबंद हूँ, मैं इमरान खान साहब का पाबंद हूँ, और उस मीटिंग में जिसका हवाला मैं दे रहा हूँ उसमें डॉक्टर अख्तर साहब मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू भी फरमाई थी, और उनके बयान में कोई लचक नहीं थी,
وہ کمیٹڈ ہیں اور وہ تحریک انصاف کے ہیں, پنجاب کابینہ کے ممبر ہیں اور انشاءاللہ پارٹی کا ساتھ دیں گے. بچہ ہے, نہ تجربہ کار ہے, پرچی مل جاتی ہے, پڑھ دیتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہو جائے گا. بہت شکریہ. کام تھی ہے. تھینک یو جی.